الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگو دوستو، نکاح کے دو بنیادی مقاصد ہیں اور دو بنیادی فوائد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تقوی اور پاک دامنی، اور دوسرا مقصد زندگی کا خوشگوار اور خوشنما بننا ہے۔ ان دونوں مقاصد کا نکاح سے گہرا تعلق ہے۔ اگر نکاح کے بعد پاک دامنی، اپنی نگاہ شرمگاہ خیالات، اس کی حفاظت نہیں ہو پا رہی تو نکاح کا جو بنیادی مقصد اور فائدہ تھا وہ فوت ہو گیا، چھوٹ گیا ہے۔ اور دوسرا مقصد زندگی کا خوشگوار ہونا، اگر یہ نہیں ہو پا رہی، زندگی میں خوشیاں، خوشگواریاں اور راحتیں میسر نہ ہو رہی تو وہ نکاح کا مقصد ابھی آنا باقی ہے۔ یہ جو پہلا مقصد ہے پاک دامن اور عفت، یہ ایسا مقصد ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں حیا اور شرم نہ آ جائے، اور تم حیا والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم میں تقوی زندہ نہ ہو جائے، اور تم متقی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی نے راستے اور طریقے بتائے تقوی کے حصول کے اور تقوی حاصل کرنے کے۔ اس لیے نکاح جو کیا جاتا ہے تین نیتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تین نیتیں اگر نکاح میں ہوں گی تو یہ جو مقاصد اور فوائد ہیں وہ مکمل طور سے حاصل ہوں گے۔ پہلی نیت سنت پر عمل، نکاح میں اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ سنت زندہ ہو جائے، اور یہ ایسی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں سارے انبیاء کی سنت ہے، سارے انبیاء نے اسے کیا ہے۔ اگر کسی سارے انبیاء، رسول اور نبیوں کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، وہ تین عمل کر لے یا تینوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیا تو اسے سارے انبیاء کی سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ پہلا بتایا حیا، شرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہے آپ نوجوان دوشیزہ لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے، آپ اتنے شرمیلے تھے، بے حیا نہیں تھے۔ آج کل کا نوجوان ستر کھول کر پھر رہا، اپنے گھٹنے دکھا کر ظاہر کر رہا، اور اسے حیا لازمی نہیں آ رہی۔
وہ شرم کو بیچ کر کھا گیا اور شرم کا گراسہ نکال کر قبرستان میں دفن کر دیا اور بے حیا ہو کر گھوم رہا ہے۔ پہلی چیز حیا ہے۔ حیا ہر گناہ سے روکتی ہے۔ اس سے روایت میں آتا ہے اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے اور تجھ سے حیا کا مادہ نکل جائے تو جو چاہے کر۔ جیسے حیوان اور جانور، اس میں کوئی حیا نہیں اور اس میں کوئی شرم نہیں، وہ تو بھرے بازار میں اپنی خواہش پوری کرتا ہے جانور، اور درندہ اور حیوان اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان سے حیا نکل جائے اور شرم فوت ہو جائے، وہ بھی گناہ کرنے میں کوئی عار اور شرمندگی محسوس نہیں کرے گا۔ اس لیے بنیادی چیز پہلی بتائی حیا، اپنے اندر پیدا کرو۔ ہماری گھر کی مستورات کو باحیا بناؤ، یہ ذمہ داری ہے گھر کے سرپرستوں کی۔ اور دوسری چیز بتائی التعطر، خوشبو کا استعمال کرنا۔ یہ سارے انبیاء استعمال کیا کرتے تھے خوشبو۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو عقل میں تیزی چاہیے اور مائنڈ میں قوت چاہیے، حافظی کی مضبوطی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ خوشبو کا استعمال کرے۔ اور تیسری چیز بتائی نکاح، یہ ہر نبی نے کیا ہے، اس لیے تم اس پر عمل کر کے سارے انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرو اور تم نکاح کرنے والے کہلاؤ۔ یہ نکاح کی اہمیت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میرے زندگی کے 15 دن باقی رہ جائے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ زندگی کے صرف 15 ایام باقی ہے اور میرے بیوی کا انتقال ہو جائے تو میں 15 دن کے لیے بھی نکاح کر لوں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میری زندگی کے 8 دن باقی رہ جائے اور مجھے معلوم پڑ جائے کہ صرف 8 دن کا عرصہ تیری مدت حیات کا باقی ہے تو میں ان 8 دنوں کے لیے بھی نکاح کر لوں گا۔ اور سنو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 2 بیویاں کی حسرت کی، فرمایا اگر میری زندگی کی 1 رات باقی ہو اور مجھے علم ہو جائے کہ صرف 1 رات کا عرصہ باقی ہے تو میں 1 رات کے لیے بھی نکاح کر لوں گا۔ یہ نکاح کی اہمیت اور ویلو بتائی، یہ کیا عمل ہے، اس کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں۔ جس کا نکاح نہیں ابھی اس کی زندگی کی جو خوشگواریاں ہے اس کی ابتدا ہونا باقی۔ تو پہلی چیز نکاح کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ میں ایک بات کہہ رہا تھا، نکاح اگر کوئی کرے اس کے لیے 3 نیتیں بتائی۔ پہلی نیت بتائی سنت کی نیت اور سنت کی اتباع، اور دوسری نیت بتائی اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ چونکہ اگر نکاح نہ ہو تو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آج کل جو بے حیائی، عریانیت اور گندگی کا ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو بچانا ذرا مشکل ہے۔ ہاں جو بچنا چاہے اس کے لیے آسان بھی ہے، لیکن ماحول کچھ ایسا بنا دیا گیا اور حالات کچھ ایسے کر کے پیش کر دیے گئے، ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی ان کے لیے اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچانا
نکاح سے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ایک بڑا اہم مسئلہ بن گیا ہے. اس لیے ایک عجیب بات فرمائی. قرآن کہتا الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نکاح سے پہلے پاک دامانی کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر کسی مرد کو پاک دامن بیوی چاہیے اور متقی بیوی چاہیے اس کا طریقہ بتایا نکاح سے پہلے خود پاک دامن رہے. نکاح سے پہلے خود اپنے جوانی کی نسل کی شرمگاہ کی آسا کی حفاظت کرے تو نکاح کے لیے شریک حیات کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوگا وہ حسن انتخاب ہوگا. اور جس خاتون کو یہ چاہیے کہ میرا شوہر پاک دامن ملے اور مجھے ایسا لڑکا ملے جس نے کہیں اپنی خواہش کو پورا نہ کیا, اس نے کبھی گندگی کا طواف نہ کیا, اس سے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنی حیات نکاح سے پہلے پاک دامن بنائے. یہ اصول بتایا. اس لیے بڑے علماء کا مقولہ ہے جو لڑکا یا لڑکی لو میرج کر کے نکاح سے پہلے غلط سمت مان کر اور غلط ریلیشن کو تعلق دے کر نکاح کرتا ہے اس نکاح کا بڑا نقصان یہ ہے نکاح کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے. وہ لڑکا جس نے اپنی گرل فرینڈ سے نکاح کیا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے یہ نکاح سے پہلے مجھ سے عشق مجاز کر بیٹھی تھی اور مجھ سے غلط تعلق کر بیٹھی تھی, بہت ممکن ہے کہ نکاح کے بعد اس کی عادت وہ باقی رہی ہوں. اور وہ خاتون کے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ میرا شوہر جو نکاح سے پہلے مجھ سے غلط محبت کے عزائم اور ارادے کیا کرتا تھا, بہت ممکن ہے کہ نکاح کے بعد میرے علاوہ کسی سے اظہار عشق کرنا بیٹھے. اور پھر وہ زندگی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے شکوک اور شبہات کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. میں آپ کو بہت گہری بات کہہ رہا, اس سے لائٹلی نہ لے. یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر پاک دامن بیوی چاہیے, نوجوانوں سے کہہ رہا اگر تمہیں پاک دامن آنچل کی خاتون چاہیے اور ان باپوں سے کہہ رہا تمہیں پاک دامن داماد چاہیے, اس کا طریقہ بتایا. لڑکا بھی نکاح سے پہلے جوانی کی حفاظت کرے اور لڑکی بھی اپنی عفت کی حفاظت کرے, اس پر کسی گناہ کا داغ نہ آنے دے. یہ اصول بتایا زندگی کا. تو ایک مقصد نکاح کا ہے عفت اور پاک دامن. اگر شروع میں پاک دامنی ہے اللہ کی قسم یہ مقصد نکاح کے بعد حاصل ہو اور زندگی کا مقصد بطور اکمل کامل طریقے سے یہ لڑکا حاصل کر سکے گا اور لڑکی حاصل کر سکے گی. اس لیے تو کہا جو محبت نکاح سے پہلے رچ جاتی ہے اور جو عشق نکاح سے پہلے ظاہر ہو جاتا ہے, اچھی طرح سمجھنا نکاح کے بعد اس عشق اور محبت میں کمی ضرور آ جاتی ہے کیونکہ اس کا اشتاق اور اس کی ابتدا نکاح سے پہلے ہو چکی ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے اگر کسی کو یہ ان حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے اور غلط طریقے سے نکاح کے باوجود سارے حالات درست ہو جائے, علماء نے لکھا ہے یہ ماں باپ کے جو غلط اثرات تھے اگر ان کی ذات پر مرتب نہ ہو, ان کی ذات پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو ان کی اولاد میں وہ اثر ظاہر ضرور ہو کر رہتا ہے.
اس لیے بزرگوں دوستو، ایک مقصد نکاح کا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ بلوغت کے بعد سے جو زندگی ہے یہ ایسا خاردار راستہ ہے اور ایسا کانٹے دار طریقہ ہے، اس پر ہمیں اپنے آنچل کو اور اپنے کپڑوں کو اور اس دامن کو بچا کر گزرنا ہے۔ ایک بڑے بزرگ فرماتے ہیں، عجیب بات لکھی، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے امتحان کا سامان کیا بنایا تھا؟ وہ مچھلیاں وہ پانی کے اندر ابھر ابھر کر آ رہی تھی، اور سنیچر کے دن بنی اسرائیل کو مچھلی کے شکار سے منع کر دیا تھا۔ یہ منع کرنا نہیں تھا، بلکہ امتحان تھا کہ مچھلیاں نظر آ رہی، اور بنی اسرائیل جو مچھلی کھانے کے شوقین ہیں اور مچھلی کے عاشق ہے، وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے اور امتحان میں پاس ہو جاتے، لیکن وہ نہ بچ پائے اور امتحان میں فیل ہو گئے۔ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ایک بزرگ فرماتے، اسی طرح یہ بے حیائی کا ماحول، یہ کھلی ہوئی لڑکیاں اور عورتیں، یہ گندا ماحول ہمارے لیے ایسی آزمائش ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے مچھلیوں کی آزمائش تھی۔ یہ آزمائش ہے، سارا آسانی کا سامان گناہ کے لیے مہیا فراہم ہے، موبائل میں صرف بٹن دبائے اور ساری عیاشی عریانیت اوپن ہو جائے، بالکل آسان ہے۔ لیکن یہ نوجوان اپنی عفت اور پاک دامنی کے خاطر اللہ سے ڈر کر وہ ان مچھلیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ اس سے کیا دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے اللہ متقی بنا دے گا اور اسے تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوگا۔ اگر ان مچھلیوں کے شکار سے اور ان مچھلیوں کی طرف رغبت کرنے سے اور ان مچھلیوں کی طرف اپنی گندی نگاہ کو پھرانے سے اگر یہ مرد بچ جائے، اللہ اس سے بڑا انعام عظیم عطا کرے گا۔ ہاں، امتحان میں ہم سب، اس لیے مسجد سے نکل کر امتحان سامنے آتا ہے، اللہ آزماتا ہے، اس میں ایمانی طاقت مضبوط ہے یا یہ پھسل جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا، جب مسجد سے نکلو تو ایک دعا اللہ سے دل میں کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یا اللہ میں تیرے گھر میں تھا، میں گناہ سے محفوظ تھا، میں تیرے گھر سے باہر جا رہا، تو مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا لینا۔ تو ایک مقصد یہ ہے نکاح کی ذمہ داری کا، نکاح کی سنت کا، کہ اللہ پاک دامنی عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا مقصد خوشگواری، زندگی میں اللہ لطف عطا فرماتا ہے، اور زوجین میں محبت، الفت، رحمت، مودت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس عمل نکاح اور سنت نکاح کی برکت سے۔ لیکن مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ ماشاءاللہ حاصل ہو رہی ہیں۔ جو لوگ سنت کے مطابق نکاح کر رہے ہیں اور رواج اور رسم سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اللہ یہ دونوں باتیں عطا انہیں کر رہا ہے۔ اور جو رسوم اور رواج اور جہیز اور ناجائز باتوں کے اپنے اوپر لازم کر کے نکاح کر رہے ہیں، وہ نکاح کے بعد کی خوشگواری میاں بیوی اور زوجین کو حاصل نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے نکاح کے لیے ایک بات بتائی، سب سے اہم اور افضل نکاح ہوا ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اللہ کی طرف سے یہ مذکور ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ تمہیں بتاؤ سب سے عظیم الشان نکاح کون سا ہے؟ یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، سب سے عظیم الشان اور سب سے فضیلت والا نکاح اور سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں فضول خرچی نہ ہو۔ یہ باپ اپنی بیٹی کی شادی اس وجہ سے فضول خرچی کے ساتھ کر رہا کہ یہ میری بیٹی سسرال میں خوش رہے،
اور اس کا نئی نکاح ایک یادداشت اور ایک تاریخ کے صفحہ پر لکھنے کے لائق ہو جائے، وہ قرضہ لے کر اور لون لے کر اور سود لے کر یہ اپنے بیوی اپنے بچی کے لیے شادی کا انتظام کر رہا ہے، اور سوچ ایسی بدل گئی، یاد بھی نہیں آ رہا کہ میری یہ فضول خرچی اور میرا یہ غلط طریقہ میری بیٹی کی زندگی کو کہیں آگ نہ لگا دے۔ اور یہ لڑکے والے جنہیں اپنے لڑکے والے ہونے پر فخر ہے، وہ اپنے ناجائز مطالبوں کے ذریعے سے وہ لڑکی والوں کا دل چھلنی کر رہے ہیں۔ اور کہتے نا جسے جہیز مانگنے کی عادت ہو جائے انہیں چاہیے کہ زکات بھی مانگا کرے، صدقہ بھی مانگا کرے اور خیرات بھی مانگا کرے۔ جہیز مانگنے کے عادی ہو گئے اور جہیز مانگنے کی جن کی عادت ہو گئی انہیں چاہیے کہ وہ خیرات بھی مانگے۔ مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا لڑکی کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، اسے شریعت نے بالکل منع کیا ہے۔ کیا حالات ہے یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں نا لڑکیوں کے، اس کی بنیادی وجہ نکاح مہنگا ہو گیا، سینہ آسان ہو گیا۔ ایک خاتون کی کارگزاری آئی، اس سے تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک خاتون کو مجھے ایک نے کہا حضرت وہ رو رہی اور کہہ رہی تھی میرا شوہر غریب ہے، وہ 3 شادیاں کیسے کر سکیں گے۔ پربھنی کا واقعہ، پربھنی مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں ان کا وہاں جانا ہوا، انہیں کارگزاری آئی، 2 لڑکیاں نوجوان کسی ہوٹل میں غیروں کے ساتھ وہ اپنے جسم کی فروشی کر رہی ہے۔ جب معاملے کی تحقیق کی گئی اور اندر گھسا گیا کہ یہ لڑکیاں اتنے حقیر اور گھٹیا پن پر کیوں آمادہ ہو گئی، وہ لڑکیوں کو پردے میں لایا گیا اور ان سے کارگزاری سنی گئی تو کہنے لگی حضرات ہم کوئی جسم فروش عورتیں نہیں ہیں، ہم کوٹھے پر ناچنے والی عورتیں نہیں ہیں، ہمارا خاندان بھی خاندان ہے۔ ہماری وجہ یہ بنی میری ایک چچا چھوٹی بہن بڑی بہن ہے، اس کے والد بیمار ہیں، اس کا کوئی سہارا نہیں، میری بہن کا نکاح فلاں جگہ ہوا ہے، رشتہ ہو گیا، سب ہو گیا، نکاح کے لیے کچھ ایام اور مہینے باقی ہیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے ایک میسج آیا کہ ہمیں جہیز میں مہاراجا پلنگ لگے گا تو ہم تمہاری بیٹی کا بیاہ کریں گے، ورنہ رشتہ کینسل اور رشتہ ختم۔ یہ ڈیمانڈ ہمارے کلیجے کو لگا، ہم نے کھانے کا انتظام بڑی چیزیں پیش کر کیے، ہم مہاراجا پلنگ جس کی قیمت 60-70 ہزار ہے اس کا انتظام کیسے کریں گے؟ تو ہمیں مجبوری میں یہ قدم اٹھانا پڑا اور اپنے جسم کو بیچنا پڑا تاکہ پیسے کما کر ہم اپنی بہن کا جہیز تیار کر سکے۔ کچھ حالات سے واقفیت ہے، امت کہاں جا رہی؟ شریعت نکاح آسان ہے، ہمارے مطالبات رسم و رواجات انہوں نے اسے ایسا مہنگا کر دیا کہ لڑکی کی پیدائش بوجھ محسوس ہو رہی، وہ باپ کے دل کڑ رہا اور درد سے کرب سے کلن سے پٹ رہا، میں اس کو کہاں سے جہیز دوں گا؟ 4 لاکھ 5 لاکھ میں کہاں سے شادی کا انتظام کروں گا؟ 300 روپے روز کا مزدور ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، وہ کہاں سے اس کا انتظام کرے گا؟ اور ہماری شادیاں ایسی ہیں اور ہمارے منگنیاں ایسی ہیں، غریبوں کی کئی شادیاں ہو جاتی۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے ہمارے معاشرے میں خریدی سے زیادہ بسیار مہنگا ہو گیا ہے، بسار مہنگا ہو گیا ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ خریدی سے زیادہ بسار مہنگا ہو گیا، یعنی نکاح سے زیادہ منگنی مہنگی ہو گئی۔ میرٹھ کی کارگزاری ہے، ایک نواب صاحب نے اپنی بچی کے منگنی میں 4.5 کروڑ خرچ کیے۔ یہ امت کا پیسہ کہاں جا رہا؟ میر تقی میر بڑے شاعر ہیں اور ان کا اردو میں ایک بڑا مقام ہے۔
حضرت کا ایک بیٹی تھی، شاعر تھے لیکن زیادہ اسباب اور زندگی کے حالات کم تھے، تو بڑا ایک موقع پیش آیا نکاح کا بچی کے لیے، تو قرضہ لے کر نکاح کیا اور جہیز کا انتظام کیا۔ پھر جب نکاح ہو گیا کچھ دنوں کے بعد قرض خواہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا قرضہ دے دو۔ ان کی طرف سے مطالبہ شدت کی رو اختیار کر گیا۔ بیٹی کو علم ہوا کہ میرے ابا پر قرضہ ہو گیا، قرضہ لے کر میری ڈولی کو اٹھایا ہے، اور بیٹیوں کو باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کو تجربہ ہے، ہم سب کو تجربہ ہے۔ بیٹی کے دل میں باپ کا جو ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے وہ بیٹے کے دل میں عموماً نہیں ہوتا ہے۔ وہ بیٹی نے جب اپنے باپ کی سنی اور یہ اسے معلوم ہوا کہ میرے ابا قرضی کے بوجھ میں دب رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اسے صدمہ برداشت نہ ہوا، وہ بیٹی صدمے میں بیمار ہو گئی اور بالآخر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ جنازہ، نوجوان بیٹی کا جنازہ باپ کے در پہ آیا، جسے ابھی ڈولی میں دلہن بنا کر لال لباس پہنا کر اسے سجایا تھا۔ اس نوجوان بیٹی کا جنازہ باپ کے سامنے سفید کفن میں پڑا ہے۔ وہ باپ میر تقی میر، اس نے کفن پکڑا بیٹی کا اور ایک شعر کہا، اب خیال آیا اے جانے من اس نامرادی میں، اب خیال آیا اے جانے من اس نامرادی میں، کفن تجھے دینا بھول گئے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اللہ، ساری چیز بیٹی تجھے عطا کر دی، تیرا باپ کفن دینا ہی بھول گیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ مطالبات اللہ کے واسطے تم سب، یہ جتنا مجمع ہے، میں اپنے ذات سے بھی کہہ رہا، آپ سے بھی مخاطب ہوں، اپنے گھر سے اس کی عملاً کوشش کرے، چونکہ آج سادہ لگ گئی اور بے دینی اور مطالبات کا ڈنکا بج رہا، سائرن بج رہا کہ میری چنیا کی چیزیں اسے زیادہ متاثر نہیں کرے گی، لیکن میں چاہ رہا کہ چاہے آج سادہ لگے لیکن میں اپنے گھر کو بچانے کی فکر کروں گا کہ میرے گھر میں ایسے مطالبات نہ ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت بڑے عالم تھے، حضرت فرماتے تھے دیکھو نبی نے جو فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو اس کا مطلب حضرت یہ کہتے تھے نکاح میری سنت ہے یعنی نکاح کو میرے طریقے پر کرنا سنت ہے، ورنہ یہ نکاح نہیں رہے گا، یہ بوجھ بن جائے گا۔ میں نے واقعہ ذکر کیے نا، ایسا بوجھ بن گیا۔ اور اس نکاح کے ناجائز مطالبات نے لوگوں کو کیا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ گجرات کی عائشہ جس کی چیز اور جس کے سوسائٹ کا منظر ابھی تک نگاہ میں ہے اور خیالات میں ہے، اس بچی نے کیا قدم اٹھایا نکاح کے بارے نکاح میں اور جہیز کے متعلق ناجائز ٹارچر کرنے پر۔ اللہ ان لڑکے والوں کو ہم سب کو کچھ عقل نصیب فرمائے۔ اس وجہ سے بزرگوں دوستو، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہا نکاح کے متعلق۔ مقصد میرا یہ ہے کہ نکاح آسان ہو جائے۔ آپ کو اللہ نے جو وسعت دی ہے، دو خرچے نکاح میں ہیں، ایک تو ہے مہر، اس میں لگاؤ، آپ مہر دے سکتے ہیں آپ کی جو وسعت ہے، اور دوسرا خرچہ ولیمے کا ہے، آپ اس میں کھانا کھلاؤ، اس کی گنجائش ہے۔ باقی فضول خرچیات میں اور ناجائز مطالبات کے لیے اپنے ضمیر کو نہ بیچو۔ کوئی مطالبہ نہ کرے، گاڑی کا مطالبہ کر رہا، فلیٹ کا مطالبہ کر رہا، مکانات کا مطالبہ کر رہا، پیسوں کا مطالبہ کر رہا۔ ہمارے علاقے میں تو کم ہے، یو پی چلے جاؤ، میں نے ان کانوں سے سنا، مجھے مسرور کہہ رہا تھا، اللہ کے گھر میں کہہ رہا، ایک مسرور کہہ رہا تھا حضرت میں یو پی سے یہاں کمانے آیا اور کمانے کا مقصد یہ ہے میں 5-7 سال کماؤں گا اور سارا پیسہ جمع کر کے اپنی بہن کی شادی میں لگاؤں گا۔ وہ دن رات کی محنتیں
اس کے پسینے کی وہ جو آمدنی ہے وہ ساری ناجائز مطالبات میں صرف ہوں گی۔ کہا کہ رواج ہی ایسا ہے، بغیر 4 لاکھ 5 لاکھ دیے بغیر کوئی لڑکی نہیں بھی آتا ہے۔ اللہ اس سے رواج سے ہماری اور امت کے سارے معاشرے کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ الامین۔